नीचे ओके चलो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मोमिन मोमिनात अस्सलाम वालेकुम। मात्र चाहता हूँ अभी खाना बता था टचका लग रहा है अभी 2 मिनट रुक जाइए एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद शुक्रिया। होपफुली बाबा साथ दे। सबसे पहले तो आप सबको ईद विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्बास अलैहिस्सलाम मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये जश्न मनाने जमा हुए हैं। आप सबका शुक्रिया that you guys are here joining us tonight। आज बड़ी ही खूबसूरत महफिल सजाई है हमने। इंशाल्लाह अब तो उम्मीद करते हैं कि आप सब एंड तक हमारे साथ रहेंगे। The program is slightly different this time. Usually, we have qasidas first and then speech and then that. But for some reasons, pattern is different tonight. Inshallah, I'd like to request Maulana to have speech right after Hadith Kisa. And after that, we'll have our qasida khani, inshallah. So with that, I'd like to request Brother Ilya to please come and start this session with recitation of Quran with a loud salawat. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mashallah. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ما شاء الله ذي قوة عند ذي عرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه أفق المبين
وما هو غيب بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. MashaAllah, Ilya, excellent recitation. Please are loud salawat for brother Ilya. At this point, I'd like to just remind everybody, Ilya is also Maulana Wahid's student. He's a resident alim here, and Maulana is available here for anybody for any classes for our recitation. He's a well-known Qari. So anyone want to bring the kids here, Bedwell Ulster, or you can do online classes as well. So he's expert, mashallah. Baba de Bulan Salawat. I'd like to request Brother Azhar Shah. Brother Azhar Shah is our youth from Bedwell Ulster and his school student. Alhamdulillah, Dr. Shah should say mashallah now. I'd like to request him, please come and recite hadith of his salawat. MashaAllah. صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم من جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام
وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحسنني ما يحسنهم. أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله خبرني ماذا جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي
والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين، وفيه محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. MashaAllah. Hazrat, thank you so much. It's good to have you back after so many years. Now, inshallah, we'll start. As I mentioned, the program is slightly different tonight. We'll have a speech from Maulana. Right after that, we'll start the Qasida Khan, inshallah, after that. Maulana Ruhollah Wahidi is with us for last year now. Alhamdulillah, he's our resident alim at Redford Lasser. We are honored to have him. We're blessed to have him. He is, as I mentioned earlier, he's a Qari of Quran. He's an alim al-Din. He's doing weekly programs here with us. Tuesday nights, we have the Tawassul program with Hakam. And then Thursday night, we have Shabi Jama program and Juma prayers every Friday. So please try to join us if you can. And as I mentioned earlier, he's great with youth. Anyone would like to bring their kids here, he's always available, very accessible, inshallah. With that, I'd like to request Maulana to come and start the speech, the loud salawat. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ترعد السماء وسكانها والثلوج والبحار ومن حوله في غمراتها، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا وحجتنا وصاحبنا بقية الله في السماوات والأرضين، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبرم الفرقان العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. One of the issues that we are facing right now, especially with our youth and our younger generation, is this, that they are not grateful of their life. As you know, Allah subhanahu wa ta'ala sustains us a lot of systems, a lot of blessings. But a lot of people do not acknowledge those blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given to them. So now what we're supposed to do, the problem is this: the numbers of those people who are ungrateful is getting increased. A lot of people, they're not happy, they're complaining. They don't look at the positive sides, they always look at the negative sides. And unfortunately, in this case, the life will get even worse, because more you think about negativities, more negativities will come to your life. So today tonight we are here, and we are supposed to talk about our third Imam, Imam Hussain alayhi salam. What does he offer to you? What legacies did he leave behind for me and you to apply that legacy in our life today? Because the problem is this: sometimes we think that Imam alayhi salatu wasalam lived many years ago and that's it. No, we can still apply his legacies in our life. One of the ways to connect ourselves to our Imams is reaching to the du'as and supplications that they recited. In those supplications, they explained
their real face and their real character. So when they are connected to Allah subhanahu wa ta'ala, how can you find out? You can find out by looking at the du'as and the supplications. You know, these supplications are so important. Unfortunately, most of us, when we recite the dua, we do not even look at the meanings. We do not looking at the translation. We don't even think about one sentence deeply. That what does your Imam say? When he was in Arafat, for example, I just want to explain it to you one part because we don't have that much time and we have only 30 minutes. So I just try to explain the meaning of one statement said by Imam Hussain alayhi salatu wassalam at the day of Arafat. And Imam alayhi salatu wassalam would show his gratitude to Allah. And now the thing is this, that are we showing our gratitude to Allah or not? The problem is this, that if we do not show our gratitude to Allah, our sustenance will get decreased. That's what Allah says in the Quran. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. If you show your gratitude to your Lord, if you are grateful, Allah subhanahu wa ta'ala will increase. But if you are ungrateful, Allah will decrease. The story of Imam Rida alayhi salatu wassalam. You probably heard this before from me, but I'm just going to explain it because it's related to the subject of tonight. That a man comes to Imam alayhi salam, says, Ya Ibn Rasulullah, help me out. I have financial problem right now. Imam alayhi salatu wassalam gives him a bunch of grapes. He says, Ya Ibn Rasulullah, what are you talking about? I'm here for the money. I'm not here for the grapes. At the same time, another friend of Imam alayhi salatu wasalam passes by. Imam alayhi salatu wasalam gives him one of those grapes, just one. This man starts showing his gratitude to Imam. Oh my God, I'm so blessed, Ya Ibn Rasulullah. What am I going to do now? I'm going to go home and I'm going to squeeze this grape in the water and I'm going to give it to my family because it's such a blessing for me that you give me this grape. Imam loves it. The Imam says, you know what? Now I'm going to give all these grapes for you. Oh my God, Ya Ibn Rasul, that's too much. The Imam says, now you know what? All the grapes that I have in the gardens, I'm going to give it to you. This man that he was here for financial support, he's just watching. Then Imam alayhi salatu wasalam says, you know what? The gardens of the grapes, what I have, what I own, I'm going to give it to you. Then Imam alayhi salatu wasalam looks at this man. He complains. He starts complaining, Ya Ibn Rasulullah, I was here for financial support and you give everything to him. Imam writes on a piece of paper, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ. If you are grateful, Allah will increase, will give you more. But if you are ungrateful, if you do not show your gratitude to your Lord, Allah will decrease it. This is the policy. This is the deal with Allah. So here Imam alayhi salatu wasalam says, ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا. You know, he talks about the ni'amat and the sustenance of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, not only now, you give me the sustenance before even it was created. Before even I was created, you give me the sustenance as ni'amat. From my ibtida, from my beginning. From the time that I was in the womb of my mother, you give me the sustenance. So that Imam shows his gratitude to Allah like that. And he says, وَخَلَقْتَنِي مِنَ التُّرَابِ. You have created me from a dust. You honored me, Ya Allah. See how he's talking to Allah subhanahu wa ta'ala. How close Imam alayhi salatu wasalam is to Allah subhanahu wa ta'ala. And then he says, ثُمَّ أَسْكَنْتَنِي الْأَسْلَابِ. When you put me in my father's back, and then he says, لَوْ عُمَّرْتُهَا أَنْ أُؤَدِّي شُكْرَ وَاحِدَةٍ مِّنْ أَنْعُمِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ. If I want to show my gratitude to one of those blessings that you have blessed me, I'm not going to be able to show my gratitude to even one of those blessings that you have given to me.
But nowadays, unfortunately, some of us, we have everything around. We are surrounded by the blessings, but still we're complaining. And still we're depressed. Oh my God, my life is like this. My life is like that. No. Imam alayhi salatu wasalam says, if I want to show the gratitude to one of those blessings that you have sustained me, I am not going to be able to show my gratitude. And Imam alayhi salatu wasalam says, not only me, وَلَوْ حَرَسْتُ أَنَا وَالْعَادُونَ مِنْ أَنَامِكَ أَنْ نُحْسِيَ. And then at the end, Imam alayhi salatu wasalam says, not only the whole people, no one can be able to show their gratitude to you because of the sustenance that you gave to them. Why? Because you said in the Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. If you intend to count the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, you won't be able to count. Brothers and sisters, this is the biggest lesson and legacy that you can learn from Allah. Show your gratitude to Allah. Express your gratitude to Allah. Be grateful of what Allah. Don't think that the blessing is only about financial aspects or materialistic things. It's all blessing. Just you're here right now, sitting here. It's blessing that Allah subhanahu wa Quran 31 ayah, Allah says, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. It's about those people who are not grateful, right? Allah says, which one of those, the blessing that I gave it to you, which one of those you are going to deny? In Surah Mubarak al-Nahl, it's also called Surah Ni'mat. Allah counts for, please when you go write it down tonight when you go home, look at this surah because we don't have that much time, we cannot explain everything. Allah counts 40 blessings that He gave it to us. And then you know what does He at the end? He says, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَ. They know the blessings of Allah and they deny it. You have to remember that those who deny the blessings of Allah and they are not grateful, they will be deceived by shaitan. Where does it come from? Quran says, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. You know, shaitan deceive people from the front, from back, from the right, from the left. Imam Baqir alayhi salatu wasalam said, how does shaitan deceive those people from the front? Because he shows them the day of judgment very easy. Don't worry about it. Do whatever you like. Nothing is going to happen. Back. Imam says, shaitan tells them, think about your children. Don't donate, don't do this, don't do that. Think about your children. Right and left, and then at the end, imagine Allah says, those people who are deceived by shaitan, who are those people? وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Because they are not grateful, so they can be deceived by shaitan. So those who are grateful, those who express their gratitude to Allah, they can never be deceived by shaitan. Now I'm going to tell you a hadith from our fourth Imam, Imam Sajjad. You know, in Dua Kumail, you recite this all the time because I want to connect that gratefulness of Imam Hussain to this hadith. Imam alayhi salatu wasalam teaches us how to be grateful, right? And then if you're not grateful, Allah will take the blessings away from you. And then in Dua Kumail, you say, Allahumma kfir liya dhunuba allati tughayyirun ni'am. Oh Allah, forgive those sins that because of those sins you take the blessings away from me. And now our fourth Imam, Imam Sajjad alayhi salatu wassalam says, Al-dhunubu allati tughayyiru ni'am.
Now Imam is going to explain it to us that what are those sins that because of those sins Allah subhanahu wa ta'ala will take his blessings away from you. Number one, Imam alayhi salatu was salam says al-baghyu ala nas, zulm to the people. Take the people's right away from you. We have to be so careful about this. Sometimes that zulm is to ourselves. You know, someone came to Abbas al-Ghifari, the companion of Imam alayhi salatu was salam, and Abbas said to him, do not oppress the one that you love. He says, come on, I'm not going to oppress the one who I love. Then Abbas asked him, who do you love the most? He says, I love myself more than anybody else. He said, when you commit sin, you oppress yourself. That's why Imam Ali alayhi salam says, Zalamtu nafsi wa tajarra'tu bijahli. You know, at the day of judgment, these organs will start complaining to Allah. Oh Allah, I was amanat with him, but he did not use me in the right way. And he did not use the way that you told me. That's it. You're going to be punished for that. You know, we have shahideen in the Quran, right? Anbiya, Salaha, Shuhada, they are shahid, they are witness in the day of judgment. One of those things that we'll be witnessing at the day of judgment, that will be the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has. And if we do not use those blessings in the right way, they will complain against us. So, al-baghyu al-nas. Imam alayhi salatu wasalam says, those who take people's right away from them, Allah will take the ni'amat from them. You know what Imam Hussain alayhi salam says to Imam Sajjad alayhi salam? It's a beautiful hadith that Imam alayhi salatu wasalam says, Iyaka wa dhulm alayka nasiran illallah. Be careful about those who have no one except Allah. Because sometimes, you know, some people are weak. We have power. We can do everything. But be careful with those people. Don't do anything wrong with them because their supporter is Allah. So number one, that Imam alayhi salatu wasalam says, Az-zunub allati tughayyiru an-ni'am, the sins that because of those sins Allah will take the blessings away from you. And al-awwal al-baghi al-nas, zulm to the people. Sometimes, you know, like some people do zulm to their families, to themselves, to the wife, to the husband, to the children. You have to be so careful about it. Sometimes, you know, at home, it's so important our akhlaq at home. Someone came to Rasulullah sallallahu alayhi wa I say, Ya Rasulullah, it's been a while. I've been facing with a lot of challenges, a lot of problems in my life. I'm not happy what's going on. My job, I have a problem, I'm sick, and this problem. Rasulullah says, how is your akhlaq at home with your wife? With my wife? Yeah, I'm not that nice. Rasulullah says, because of that, Allah takes all the blessings away from you. Just because you're not nice with your wife at home. Like, this is very important. These are small things, but it's a lot of lessons. So here, number one, al-baghyu an-nas. Number two, the second reason that Allah will take his blessings away from people is this. Az-zawal an al-'adati fil khayr. You know, some people love offering good deeds, love helping other people. You know, i'tikaf has a lot of sawab, right? An i'tikaf in Masjid al-Haram is too much sawab. You cannot even think about the sawab of doing i'tikaf. And that i'tikaf was being done by who? By our second Imam, Imam Hassan-e-Mujtaba. During the i'tikaf, you cannot leave masjid. You have to be at the end, to the end, right? So Imam alayhi salatu wasalam, in the middle of the i'tikaf, he left masjid. Ibn Abbas comes and says, what happened? You cannot leave here.
Imam says, one of my friends needs financial support. I'm trying to go and help him. Then Imam alayhi salatu wasalam says, when you help people, that's better than 1 month i'tikaf in masjid. Imagine. That's most of the blessings that we have in our life is because we help other people. There are two khislats. Khislatan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says. Khislatan laysa fawqahuma shay. He said there are two qualities that nothing is better than. These two qualities, once you have these two qualities, that means you are the best person. That's it. You're already accepted by Allah. Allah already confirmed you if you have only these two qualities. What are those two qualities? Number one, Rasulullah says, Al-Iman billah, your submission to Allah. Number two, وَنَفْعُ الْإِخْوَانِ, when you do something good for the mu'min brother. We don't do for ourselves, we don't do for them, we do it for ourselves. It's very important. Like sometimes unfortunately, sometimes this is ghaflat. Like sometimes shaitan comes to us. So just think about yourself. Who cares about other people? But in Islam, we don't have something like this. In Islam, Allah subhanahu wa ta'ala states in the Holy Quran that إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Mu'min is your brother. You're your family member. What are you going to do for them? You just think about yourself? You just think about your own life or other people too? So here is important. That the second reason that Allah will take His blessings away from us is because we stop offering good deeds. We stop helping other people. This is so important. This month, especially the month of Sha'ban, I said last night, that in the month of Sha'ban, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, help me with two deeds. I need you to help me because this is my month. I need you to help me. Number one was sadaqah. Number two is istighfar. That sadaqah is so important, especially to the orphans, especially to the needy ones, especially the people who are in need. They are mustaz'af, they are poor in dunya, but they are rich in akhirat. When the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam were sitting with him. Oh Rasulullah, we love to be resurrected with you at the day of judgment. That's our wish. Rasulullah says, you will be resurrected with the one you love. I don't know what you love right now. Whatever you love in dunya, that will be resurrected with you in akhirah. And then now is the time to Rasulullah. Ya Rasulullah, what about you? Whom do you want to be resurrected with in the akhirah? He says, Allahumma rabbi hshurni ma'al masakin yawm al-qiyamah. I want to be resurrected with poor people because those people, they are already suffering in dunya, and in akhirah they will go to the heaven quicker than anybody else. So that's why we have in Islam sadaqah, that if you want to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, help those people because at the day of judgment they will go to the heaven quicker than anybody else. This is very important. So number two is that the people who actually stop offering good deeds, then Allah will take blessings away from them. Sometimes some people, they complain about the dua. Like also we have the beautiful statement in Dua Kumal that Imam alayhi salatu wasalam says, Allahumma aghfir li adh-dhunub allati tahbis ad-du'a. At the time of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, Hazrat Musa alayhi salam was going to miqat every day. For 3 years, he meets a man that he is doing dua, that he wants awlad, he wants child. Eventually, Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Musa wa kallama Allah Musa taklima. He was talking to Allah openly. He says, Ya Allah, I see this man that
for almost 3 years that he is asking a lot from you. Why don't you answer his supplication, his dua? Allah says, even if this is hadith, even if he asked for 30 years, I was still not going to answer his dua. Ya Allah, why? What is the problem? Why don't you answer his dua? What is the reason? Allah subhanahu wa ta'ala mentions 3 reasons. If we have these 3 reasons, inshallah we don't have it, we have these 3 qualities we should stay away from. The first reason that Allah says, I don't answer his dua is what? Number 1, إِنَّهُ يَدْعُونَنِي بِلِسَانٍ بَذِيٍّ. He's cursing a lot. Like cursing, even if that cursing is with joke, that will stop answering the dua. Your dua cannot reach to Allah because this tongue will become dirty. This tongue is not for cursing, is not for saying bad words, it's not for ghibat, it's not for tuhmat, it's not for offensive words. This tongue is for zikrullah. Allah has blessed us this tongue because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to use this to remember him. So Allah says, because he curses a lot. So that tongue that curses cannot do dua. So imagine from tonight if we decide, even though sometimes it's hard, I understand that we are human beings, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, but we can start working on these things. Because this is a big blessing. If we can manage our anger, that's the biggest blessing, because Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that those who manage their anger, those are the ones that they will go to the paradise. It's hard. It's not easy. But Allah says, that's it. If you want to go to the paradise, this is. So here, number 1 is because he is talking bad words. He's using bad words. I cannot answer his dua. Number 2, his qalb is not good. You know, like some people, they are jealous. They are jealous and they do dua. Their dua, their supplications will not be answered by Allah. They are greedy. That's it. They do ghibat. You know, like some people think that the other people should not have anything. Everything I should have. Allah doesn't love these people. Allah says, you know what? Because his qalb is not good. He wants everything for himself. I cannot answer his dua. Number 3 is niyyat is not good. That niyyat, that intention, innamal a'malu bin niyyat. Your niyyat is so important. What kind of person you are, you know, that's it. Nobody else knows about it. That's, we call it khiyanat. That khiyanat is the worst thing. Just be honest with everyone, no matter what they did to you. Even they mistreated you. Even they took the right away from you. But what are you supposed to do? You're supposed to do the opposite. You're supposed to do your best as much as you can. You forgive them. You know, Allah says in the Quran, I already said this. I love this ayah. I recite myself this ayah every morning when I leave the house. I recite this ayah, and every day with me, between me and Allah, I forgive all those people who mistreated me the day before. This is what I learned from my teacher, Ayatollah Sajjad. Allah subhanahu wa ta'ala says, أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ? Don't you love to be forgiven by Allah? Right? You know, there are some people, there are 2 brothers, wallah. How come Allah bless these people that there are 2 brothers that they don't talk with each other for many, many years? They are from the same womb, brothers, from the same mother and father, but they don't talk with each other. It's the nafs, because they cannot kill their nafs. But Allah says, don't you love to be forgiven by Allah? So the answer is yes, right? So Allah says, فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا.
Now you have to start from yourself. You start forgiving other people too. If you don't forgive other people, I'm not going to forgive you. This is the deal. You want to deal with Allah? Start forgiving by yourself. I know they mistreated you. They took the right away from you. They were not nice to you. So what? It's over. Today is a new page. Tonight you're here. Imam Hussain, if you talk to Imam Hussain alayhi salatu wasalam, Imam Hussain will say, go home tonight and text your brother. I'm sorry, brother. That's it. And see the blessings. This is very important. So here, number 2 was the qalb. That his qalb was not good. Number 3, his niyyat is not good. That's because of these 3 reasons, I am not going to answer his dua. And the ending part is important. That Imam alayhi salam says when he started practicing these 3 qualities and starting avoiding from these 3 bad habits, Allah gave him a child. Dua, you have to be so careful about our tongue, so here, the ni'mat is what? وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ Quran says, نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. Allah says, the ni'mat that I give you, some of them are zahira. Your hand, your eyes, your ears. Some of them are batina. Abu Hashim Ja'fari came to our 10th Imam Hadi alayhi salam. He started complaining to Imam alayhi salam about his financial life. I just came out of the jail because of Bani Abbas. They took me to jail. And now I'm out. I have a lot of problem. I cannot afford my life. Imam alayhi salam says, no. Don't complain. Don't complain. You have something that no one has, those qualities, those blessings that Allah has blessed you. Number 1, you have the Iman. You have the Iman, blessing of Iman. One day, Hazrat Musa alayhi salam was walking in the street. He came across with a man that he was blind, he was paralyzed, and he was living by the garbages. You know, the riwayat says that this man was keep saying this dua. Ijma'an salawat. Ya bar or ya usul. Ya bar means like, you're so kind, oh Allah. You are the connector. You give me everything. Hazrat Musa alayhi salam, get close to him. What life you have? You have nothing. You don't have your vision, you don't have your health, you have nothing. You're living by the garbages. Still, you're grateful. Hazrat Musa was happy with that, but just a question for him. He says, you know what? In this area, I am the only one who has the Iman to Allah. Subhanallah. That Iman is priceless. So here, Abu Hashim Ja'fari came to Imam Hadi alayhi salam and started complaining. And here, Imam says, don't worry. You have the Iman. You have the Iman to Allah subhanahu wa ta'ala. That's priceless. You have the Iman to Imamat. You have the Imam. Number 2, Imam alayhi salatu wasalam says that you have the health. Your health is so important. This is the biggest blessing that Allah has blessed you. You know, like a lot of people now, they're in the hospital. You know how hard it is to live in the hospital, to be in the hospital. It's not easy. Even one night, if you just go over there to visit someone, is not easy. But Allah has blessed you and you're outside. You're breathing. You can watch, you can hear. You can come to the majlis. These are all blessings. Imam alayhi salam says, you have health. And also you have qana'at, contentment. These 3 qualities that you have, these are the best qualities. So this is the first legacy of Imam Hussain alayhi salam that he told you
to be grateful from Allah subhanahu wa ta'ala. So tonight when you go home, think with yourself how grateful you are. I'm just going to mention one more quality of Imam alayhi salatu wasalam that I'm going to finish, inshallah. That Imam alayhi salam was so close to Quran. One day, you know, Amras is such an evil person, but his son was not that bad, so he was okay. His name was Abdullah ibn As. Abdullah ibn As. He was in the street and he was talking with Abbas Sa'id. Imam Hussain alayhi salatu wasalam passes by them. Abdullah ibn Amr says, Man arada an yanzura ila nur as-samawati wal ard falyanzur ila hadha ar-rajul. Whoever, this is from Abdullah ibn Amr, that he says to Abbas Sa'id, whoever wants to look at the nur of the skies and of the heavens and the earth, they can look at Imam Hussain alayhi salam. Abbas Sa'id says, if you love Imam Hussain that much, so why would you go to Siffin? And why would you fight with his father? So Imam Hussain alayhi salam was listening to him. He says, I wouldn't like to go and fight with Amir al-Mu'minin, but my father, he forced me. And you know in the Quran, Allah says, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, so I couldn't say no to my parents. Imam Hussain alayhi salatu wasalam stops him here. And he says, no, it's not about every parent. Allah also mentioned in the Quran, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. When it comes to their faith, when it comes to Allah, don't listen to them, but still you respect him. So you weren't supposed to listen to your father because Allah also said that you do not have to listen to that parents because that parents is going to invite you to the evils. The other verse of Quran, which is also so famous and has been narrated from Imam Hussain alayhi salatu wasalam, that Imam alayhi salam came to Imam Sajjad alayhi salam and said about those people, "O my son, استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون." Oh my son, you know these people, Kufi people, Shaitan has already deceived them. Because they are in the party of Shaitan and they are the worst and they are the losers of dunya and akhirat. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. So what should we learn from Imam Hussain alayhi salam? Imam Hussain alayhi salam tells us to be connected to Quran. But unfortunately in Muharram, when we have Muharram, probably 5 minutes we recite Quran. And the rest is all Azadari. Azadari is good too. Nothing is wrong. I love Azadari. I am also no reciter. But Imam Hussain wants you to split it in 2 times. One part Quran, one part Azadari. Why don't you talk about the Quran in the month of Muharram? Quran is the akhlaq. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Quran is the shifa. And Quran is blessing. How can I call myself the follower and the lover of Imam Hussain alayhi salam while I'm not able to read the verse of Quran? I'm not able to translate the verse of Quran. I have to think about these things. And it's not late. We can start even now. Everything is available, at least here. It's my honor. I have a student now. He is 84 years old. Can you believe it? 84. What a few months, mashallah, he's now reciting Quran. Don't be embarrassed.
Imam alayhi salatu wasalam says, وَلَا يَسْتَحْيَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ شَيْئًا يَتَعَلَّمُ. Imam Ali alayhi salam says, if you don't know anything, don't be embarrassed, go and ask. Yeah. He told me 84 years of my life, I didn't go to the Quran, but now I'm trying to learn Quran. That's it, nothing is wrong with that. اطلب العلم من المهد إلى اللحد. Rasulullah says, learn knowledge from the time that you're born until the day you die. We must be connected to the Quran. And this is the last thing that I'm going to tell you, and then inshallah we'll finish, because we have, mashallah, a lot of people doing the manqabat. Someone came to Ayatollah, it was my Bahjat. I had the honor of visiting him many times. He was such a blessed person. He could even read your mind. That was question for me when the first time I saw him. I wasn't believe these things. But when he looked at me and he said what it was in my mind, I was changed. Same thing happened to me when I met Ayatollah Sistani on this May. I had few question lists with me, but he looked at me and he told me all of them. I didn't even, I said, what am I to ask you? Because you already told me. Because they are connected to Allah. So someone asked Ayatollah Bahjat, where can I see my Imam Zaman? You know, this is a question for you. How can you see the face of Imam alayhi salam? Ayatollah Bahjat says, once you open Quran and you look at the Quran, that Quran is the face of your Imam. He's alim. So when you are connected to the Quran, definitely you're connected to Imam Zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma kulli waliyika al-Hujjati al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. I'd like to thank Maulana Wallahi for the excellent speech, great messages as usual. He's been here all day today, so that's why we had to have him before, and I'm sure he's leaving soon. Thank you again. Please write a salawat, please. I think moving now, inshallah, Urdu में रखते हैं ताकि महफिल पूरी उर्दू की है, कल की बात है, सही बात है ना दादी भाई, उर्दू का मसाला है. तो एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद. अब ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि माशाल्लाह से बड़ी अच्छी महफिल हमने सजाई है आज. We are very lucky to have good reciters tonight. Kamran ji हैं आज, and we are thankful to Abbas and to joining us tonight, inshallah. तो आप सबसे गुजारिश ये है कि इस महफिल को ऐसा बनाइए जैसे मौला का जश्न है, कि मौला हुसैन का जश्न है, कि मौला अब्बास वो है, तो इंशाल्लाह ऐसा एक माहौल बन जाए कि मजा आ जाए, कि जश्न हो रहा है. और जो हजरात आए, कुछ हजरात हैं जो जल्दी जाना चाह रहे होंगे स्पीच सुन के इंग्लिश में, तो इंग्लिश साल सुनते हैं, तो प्लीज स्टे विद अस a little bit, enjoy the session, and then we can leave any time you like. But majority of us, I request all of you to please stay till the end, because SNI will be at the end of this, and inshallah we want everybody to be here and enjoy this recitation, inshallah, by Muhammad wa ali Muhammad salawat. इसके साथ ही अब हम आगाज करते हैं अपनी मरतबा कहानी का, और इसमें हम हज़रत मामूल पहले बच्चों से शुरू करते हैं. थोड़े माशाल्लाह नेक्स्ट जनरेशन के भी इंतजाम करना है हमको. तो मैं गुजारिश करूंगा आज के होस्ट मेहदी जैदी से कि वो आए और मनक़बत पेश करें. मेहदी जैदी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सलावत. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. वफा जिसका पढ़े
کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا سے وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، لگا دے جو بغیر تیرہی انبار لاشوں کے، لگا دے جو بغیر تیرہی انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت، علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت، بنے انصاف سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا
پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ مہدی، آپ نے تو بہترین انداز میں محمد والے محمد صلوات ماشاءاللہ مہدی نے محفل سجا دی ہے، تو ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بچوں کا، اور اب میں گزارش کروں گا، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آواز ہے، آپ سن کے بہت انجوائے کریں گے، جنہوں نے نہیں سنا ان کو، یہ ہے ہمارے بیت القائم سے حیدر زیدی جو آئے ہیں یہاں پہ دور سے، بہت شکریہ حیدر، بابا دے بلند نعرے صلوات السلام علیکم۔ اب سب کو ملا کے امام حسین اور حضرت عباس بہت بہت مبارک سارے کی گھر صلوات۔ حسین کے رہے ہیں نجات دے حسین بات رہے ہیں نجات دے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے بس کے رہے ہیں نجات دے جاؤ، یہ کربلا ہے معجزے نما کی بات کی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بات کی ہے، ارے کفن میں سے کلا پہ تو کہیں گے مات حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے مات حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت رہے نجات دے جاؤ، نہیں کروں گا لہگ میں انتظار نہیں کروں گا لہگ میں انتظار سہے، فرش کو کرب و بالا رات و
निजात ले जाओ कसम हुसैन की पुलिसे में कब भी लगता है हाँ कसम हुसैन की पुलिसे में कब भी लगता है अरे बुलंद जिक्र नबी मातम में रहे हैं निजात में जो आज तक मिला हो तुम्हें खुदा की कसम जो आज तक मिला हो तुम्हें खुदा की कसम अरे वो आग की श्री श्यामा की हुसैन बात निजात जाओ अरे कहेगी फातिमा के ज़हूर में गएगी कहेगी फातिमा वके ज़हूर में हैगी लड़ाई के लिए गाज़ी हुसैन बात रहे हैं निजात ले जाओ कुछ आंसुओं के वजह कायनात ले जाओ हुसैन निजात ले जाओ माशाअल्लाह 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 अब जो आगे पढ़ने वाले आ रहे हैं तो परेशान है क्या पढ़ेंगे माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत इनकी तो अकीदात में इजाफे के लिए बुलंद असर माशाअल्लाह बड़ी अच्छी आप लोग की काविश है आपके भाभी की माशाअल्लाह बहुत खुशी होती है देखिए कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन रेडी हो रही है माशाअल्लाह इसके साथ ही हम गुजारिश करूंगा तफी अब्बास आबिदी से आए और सलाम पेश करें तफी अब्बास आबिदी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजहum नारे हैदरी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप सबको ईद विलादत इमाम अली हुसैन इमाम हुसैन और हजरत अब्बास मुबारक हो खैर मुबारक बाबा जी बुलंद नारे सलावत तीन शाबान का दिन शुरू हो गया आफताबे शहादत तुलू हो गया मुस्कुराने लगे दो जहां के मकी कौन आगोश ज़हरा में है ये हंसी जब निगाहें मिली नूर से नूर की खुश हुई बोल उठी सैयदा मेरा हुसैन आ गया आज मेरा हुसैन
حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا فاطمہ نے کہا میرے نور نظر بن تمہارے ادھورا ادھورا تھا گھر کبریا کی قسم تم آتے اگر تم سے ملنے میں آ جاتی خود رب سے مانگو میں اب آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا عرش والے بھی موجود ہیں صف بصف مسکرا کے پکارے شاہ نجف ایسا بیٹا ملا ہے یہ میرا پھر دیکھ کر فاطمہ کی طرف مرتضی کا شکریہ آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا فاطمہ پھر حسن سے کہنے لگی آپ کو بھی مبارک ہوئے دل نشی جس کا تھا انتظار آ گیا آج میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں دل میرا دے رہا ہے صدا میرا حسین آ گیا حسین آ گیا رخ محمد نے دیکھا تو رخ کھل گیا مسکرا کے کہا آج سب گیا آج سینے میں اس کے میرا دل گیا اے میرے دین اب وقت مشکل گیا مل گیا تجھے کو مشکل گزرا دو جہاں کے مسیحا کا رخ دیکھ کے اپنے فطرت سے جبریل جا کر ملے مسکرا کر یہ جبریل کہنے لگے تیری پرواز کی پھر سے دن تجھ کو ہو جائیں گے آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا بچوں نے میرے سجا دی ہے ایسا ریڈی ہو جاؤ ختم ہو چکے بچے الحمد للہ تو اب جو ہے اس کے ساتھ ہی ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں گزارش کروں گا قاسم رضوی سے کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں محبت پیش کریں. قاسم رضوی پر محمد و علی محمد صلوات.
باواز بلندتر صلوات. ماشاءاللہ. آصف. اے شامیوں اے کوفیوں اے شامیوں اے کوفیوں حیدر کا پسر شیر ببر زندہ جگر ہوں بے تیغ ہوں میدان میں پر سینہ سپر ہوں تم سب کی خزاں ہوں زہرا کی دعا ہوں سقائے سکینہ میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں میں ہوں عباس میں ہوں عباس میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں دست حیدر کا تراشیدہ نگینہ میں ہوں محفل و صبر و شجاعت کا قرینہ میں ہوں روح کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں ہاں مجھے فخر ہے سقائے سکینہ میں ہوں مرضی رب کی خریداری کا احساس ہوں میں مجھ کو پہچان لو عباس ہوں عباس میں ہوں عباس میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں غیظ میں آؤ تو دریا کو الٹ سکتا ہوں القمہ خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے چلا سکتا ہوں نہر کو کاٹ کے خیموں سے ملا سکتا ہوں حکم آقا کا میں پابند ہوں مجبور نہیں اور اگر چاہو تو کوثر بھی بہت دور میں ہوں عباس میں ہوں عباس میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے ہاں وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے سب کے ہونٹوں پہ تھا سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے ولی آتے ہیں بھاگنے والے سمجھتے تھے شیر جری کہتے ہیں لائے ہو تیغ تبر کس کو ڈرانے کے لیے یہ کھلونے تو ہے اصغر کو ہٹانے کے لیے کیا یہاں آئے ہو بے وقت ہی جانے کے لیے کوئی ترتیب کرو جان بچانے کے لیے حیدری شان سے لوں گا جو ابھی انگڑائی تم ہی کہتے ہوئے بھاگو گے قیامت میں ہوں عباس میں ہوں عباس میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں لفظ احساس کا افہام معانی میں ہوں شیر دریائے طبیعت کی روانی میں ہوں فاتح خیبر و خندق کی جوانی میں ہوں جو کبھی ختم نہ ہو ایسی کہانی میں ہوں ہر جگہ پرچم ہر جگہ پرچم سقائے حرم اٹھتا ہے میرا لاشا نہیں اٹھتا تو علم اٹھتا ہے میں ہوں عباس میں ہوں عباس
میں ہوں عباس مجھے شیر جری کہتے ہیں، حیدر کا پیشر شیر ببر زندہ جگر ہوں، بے تیغ ہوں میدان میں پر سینہ سے پر ہوں، تم سب کی خزا ہوں زہرا کی دعا ہوں، ساقائے سکینہ ساقائے سکینہ. ماشاءاللہ حسین، بہت اچھے انداز میں آپ نے مولانا عباس کا قصیدہ پیش کیا. وقت کی تنگی اس کی میں طریقے سے آگے بڑھتا ہوں فوراً سے، اور میں گزارش کروں گا زین حسین سے کہ وہ آئے اور اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. زین حسین بر محمد و آل محمد صلوات. بہت خوب. کچھ شیر بہت اچھے ہیں. وہ دونوں بہت دہرانے کو نہیں کہہ رہے. تیز تیز جانا ہے پر محمد و آل محمد صلوات. اس سے پہلے کہ زین اسٹارٹ کرے، میں بس ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ دروازے لاک ہو گئے تو آپ لوگوں کو یہیں بیٹھنا ہے جب تک ایسا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور چابی کھو گئی پر محمد و آل محمد صلوات. آپ سب کو ولادت مبارک ہو. خیر مبارک ہو. خیر ایک شعر حضرت عباس کے نام سے. یہ کون آیا ہے اس جہاں میں، یہ کون آیا ہے اس جہاں میں کہ علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے اس جہاں میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں کہ یقیناً اس کو ولم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. یقیناً اس کو ولم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے جھلاتے جبریل آ کے جھولا. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے جھلاتے جبریل آ کے جھولا. یہ کون جھولے میں سو رہا ہے حسین جھولا. یہ کون جھولے میں سو رہا ہے حسین جھولا جھولا. صلوات. اس ظاہر ہے اس ظاہر ہے جہاں پہ تیرا رتبہ بس اس سے ظاہر ہے جہاں پہ تیرا رتبہ عباس کہ خود علی نے بھی خود علی نے بھی کہیں بار کہا یا عباس
اس سے ظاہر ہے جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں تو فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا پکاری میرا بیٹا عباس لوگ توحید علی میں نہ کرے شرک کہیں لوگ توحید علی میں نہ کرے شرک کہیں تو ڈھانپ لیتے تھے یہی سوچ کے چہرہ عباس ڈھانپ لیتے تھے یہی سوچ کے چہرہ عباس پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب تم مسکرا کے کہا سرکار سکینہ عباس اس سے ظاہر ہے جہاں پہ تیرا رتبہ عباس اس کے اپنے مولا عباس کا اس کے ساتھ ہی اب میں گزارش کروں گا ہماری جانی پہچانی آواز جان کی آفتہ زہرا میں پڑھتے ہیں متقی بھائی آئیں اور اپنی کام پیش کریں متقی بآواز بلند صلوات بسم اللہ وائس آف نیو جرسی بے شک بے شک آپ لوگ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ یہاں پہ ابھی 2-3 رہ گئے اس کے بعد ایسے آئیں گے بسم اللہ اور محمد و آل محمد صلوات عہد البنی سے علی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر جیاں گیا عقد البنی سے علی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر جیاں گیا بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے میرے شبیر کا قدردان گیا بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے میرے شبیر کا قدردان گیا خوش ہے حسنین ام
بنینو علی خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت خوش ہے حسنین و بنین علی خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت ام کلثوم زینب ہوئی سجدارے ان کے سر پر ایک اور صاحبہ گیا ام کلثوم زینب ہوئی سجدارے ان کے سر پر ایک اور صاحبہ گیا وارث حمزہ و جعفر و مرتضی تا قیامت علمدار فوج خدا وارث حمزہ و جعفر و مرتضی تا قیامت علمدار فوج خدا عزم و ضبط و شجاعت اطاعت وفا خدمت و استقامت نشان گیا انبیاء سیاء اولیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا انبیاء سیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا کربلا جس کی مدت سے تھی منتظر وہ معین شہ بے کسا گیا دستگیری کرے گا جو ہر ایک کی باوجود کہ ہوں گے قلم اس کے ہاتھ ایک لقب جس کا باب الحوائج بھی ہے وہ متی امام زمان گیا جیتے جی وہ رہا بھوکا پیاسا مگر اس کے صدقے پہ پلتے ہیں جن و بشر خادم خاص جنت کے سردار کا عبد صالح جوان جنا گیا روک سکتا ہے نظروں سے لشکر کو جو چھین سکتا ہے گھاٹ ایک نیزے سے وہ جس کو بعد شہادت بھی غازی کہیں وہ جوانوں جری پہلوان فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے رکھ لیا مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا میرے عباس کا مدح آ گیا فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے رکھ لیا مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا میرے عباس کا مدح آ گیا
بہت ہی بہترین کلام اندر اچھے انداز میں پیش کیا آپ نے. پر محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد والے محمد. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اچھے پڑھنے والے آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں, تو کچھ ایک درود بھیجتے محمد والے محمد. ایسا ہے کہ چار مصرے چھوٹا سا کلام, پھر آپ کی زحمت تمام. تو زیادہ نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے, ہوگی تمام. 4 مصرے چھوٹا کلام پھر زحمت تمام انشاءاللہ. ارے تو بچا ہی نہیں ٹائم. پر محمد والے محمد صلوات. تو 4 مصرے میں مولانا عباس کی شان میں لکھنے کی کوشش کی, ذرا ملاحظہ کیجیے گا, توجہ چاہوں گا. دل زہرا کی تمنا کا اثر ہے عباس, دل زہرا کی تمنا کا اثر ہے عباس, بنی ہاشم کے قبیلے کے خمر ہیں عباس. دل زہرا کی تمنا کا اثر ہے عباس, بنی ہاشم کے قبیلے کے خمر ہیں عباس. ہے اگر چاہ کے مل جائیں حسین ابن علی, ہے اگر چاہ کے مل جائیں حسین ابن علی, ملیں گے مولا وہیں تم کو جدھر ہے عباس, ملیں گے مولا وہیں تم کو جدھر ہے عباس. یہ 4 مصرے ہو گئے. اب چھوٹا کلام آنے والا ہے. چھوٹے کلام سے پہلے ایک بات میں بول دوں, بڑا بعد میں آئے گا. چھوٹے کلام سے پہلے یہ ہے کہ ایک میں ابھی کوشش کر رہا ہوں ایک نیا کلام جو آج نہیں پڑھ رہا ہوں میں, انشاءاللہ اگر موقع زندگی رہی تو پڑھیں گے. اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ ذکر علی نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا, ذکر علی نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا. وہ کلام انشاءاللہ بعد میں سناؤں گا بھائی, لیکن یہ مصرے کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کی شان میں چند اشعار لکھے تھے, وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ مولا عباس بھی ہو چکے ہیں, مولا حسین کا بھی ہو گیا ہے, اور ابھی احسن پڑھیں گے, اور ابھی ہمارے کامران بھائی پڑھیں گے. تو ملاحظہ فرمائیے مولا کی شان میں ایک بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان سی شاعری ہے, معذرت. لب پہ میرے علی کا جو نام آ گیا, سمپل ہے. لب پہ میرے علی کا جو نام آ گیا, میری مشکل میں ہر پل وہ کام آ گیا, میری مشکل میں ہر پل وہ کام آ گیا. شعر ملاحظہ, جب ہوا مضطرب یہ دل ناتواں, جب ہوا مضطرب یہ دل ناتواں, نام حیدر بسط احترام آ گیا. ایسا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا کی شان میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ لب پہ میرے علی کا جو نام آ گیا, لب پہ میرے علی کا جو نام آ گیا, میری مشکل میں ہر پل وہ کام آ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا شعر یہ تھا اس کا کہ جب ہوا مضطرب یہ دل ناتواں, جب ہوا مضطرب یہ دل ناتواں, نام حیدر بسط احترام آ گیا. اب یہ شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا آپ کی, ملاحظہ ہو کہ عشق حیدر کی میں, عشق حیدر کی میں جس نے دنیا میں پی, توجہ چاہوں گا, عشق حیدر کی میں جس نے دنیا میں پی, اس کے حصے میں کوثر کا جام آ گیا. عشق حیدر کی میں جس نے دنیا میں پی, اس کے حصے میں کوثر کا جام آ گیا. ارے کیوں نہ بھیجوں میں ان پہ درود و سلام, کیوں نہ بھیجوں میں ان پہ درود و سلام, جن پہ رب اولا کا سلام آ گیا, جن پہ رب اولا کا سلام آ گیا. ایک درود بھیج دے اس میں, جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی, سمپل ہے. جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی, خم میں حکم رسول انعام آ گیا, خم میں حکم رسول انعام آ گیا. ایسا سننا, فتح خیبر کو کرنے علی کے سوا, فتح خیبر کو کرنے علی کے سوا, بھاگ کر جو گیا تیز گام آ گیا. فتح خیبر کو کرنے علی کے سوا,
भाग कर जो गया तेज गाम आ गया। और ये खास तवज्जो चाहूंगा शेर पे, मुसव्वर सुन रहे हैं बात? कुछ शहीदों की फहरिस्त में ऐसे भी थे, कुछ शहीदों की फहरिस्त में ऐसे भी थे जिनका उंगली कटा के ही नाम खास बात है ना, बात है। कुछ शहीदों की फहरिस्त में ऐसे भी थे जिनका उंगली कटा के ही नाम आ गया। सच बात। सुन के रिजवान ने रास्ता दे दिया, आखिरी शेर है मख्ताला। सुन के रिजवान ने रास्ता दे दिया, लब पे मेरे जूं ही ये कलाम आ गया, लब पे मेरे जूं ही ये कलाम आ गया। और मख्तार कर रहा हूँ कि जूं ही पहुंचा नजफ आबिदी ने कहा, जूं ही पहुंचा नजफ आबिदी ने कहा, मौला दर पे तुम्हारा गुलाम, मौला दर पे तुम्हारा गुलाम आ गया, लब पे मेरे अली का जो नाम आ गया। जज़ाकल्लाह, उससे समात है। इसके साथ ही विदाउट एनी डिले अब मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले बैत जनाब मुर्तज़ा साहब से कि वो आए अपना कलाम पेश करें। उसके बाद दो हमारे वो हैं मनफत खान में कामरान भाई, अपने हसन भाई, महफिल तमाम। उसके बाद इंशाअल्लाह बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे रख लें, पाँव नीचे रख लें, हाँ पाँव नीचे रख लें। नारे हैदरी अली अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको इमाम हुसैन की विलादत और जनाब अब्बास की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। इन लोगों ने तो इतना अच्छा पढ़ा है और कहा है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही क्या पढ़ूं, मैं बस कोशिश करता हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इमाम हुसैन की शान में कुछ कहने की जसारत की है। सलवात शबीर तेरी उल्फत जो दिल में बसाता है, शबीर तेरी उल्फत जो दिल में बसाता है, नजदीक कभी उसके फिर गम नहीं आता है। शबीर तेरी जब तीसरी शाबा को ज़हरा का गुलाब आया, जब तीसरी शाबा को ज़हरा का गुलाब आया, ज़हरा का गुलाब आया, ज़हरा के गुलिस्तान की ये शान बढ़ाता है, ज़हरा के गुलिस्तान की ये शान बढ़ाता है। शबीर तेरी है शाद बहुत नाना आमद पे नवासे की, है शाद बहुत नाना आमद पे नवासे की, आमद पे नवासे की। आगोश पैगंबर में कुरान सुनाता है, आगोश पैगंबर में कुरान सुनाता है। शबीर तेरी शह का न कोई सानी न कोई मुकाबिल है, शह का न कोई सानी न कोई मुकाबिल है, न कोई मुकाबिल है। शबीर का ये रुतबा अल्लाह बताता है, शबीर का ये रुतबा अल्लाह बताता है। शबीर तेरी सजदे को तूल उस दम देता है नबी मेरा, सजदे को तूल उस दम देता है नबी मेरा, देता है नबी मेरा। जब पुश्ते मोहम्मद पर मौला मेरा आता है, जब पुश्ते मोहम्मद पर मौला मेरा आता है। शबीर तेरी मौला ने खताएं सब फिर बख्श दियों हुर की, मौला ने खताएं सब फिर बख्श दियों हुर की,
پھر بخش دیوں حر کی حر اپنا مقدر کچھ اس طرح بناتا ہے حر اپنا مقدر کچھ اس طرح بناتا ہے شبیر تیری حد کوئی نہیں جگ میں مولا کی سخاوت کی حد کوئی نہیں جگ میں مولا کی سخاوت کی مولا کی سخاوت کی خالق سے جنت کا سردار بناتا ہے خالق سے جنت کا سردار بناتا ہے شبیر تیری آ کر در سرور پر جب کوئی دعا مانگے آ کر سر سرور پر جب کوئی دعا مانگے جب کوئی دعا مانگے پھر ساری مراد اپنی پل بھر میں وہ پاتا ہے پھر ساری مراد اپنی پل بھر میں وہ پاتا ہے شبیر تیری مولا کی عنایت ہے کرتا ہوں ثنا شہ کی مولا کی عنایت ہے کرتا ہوں ثنا شہ کی کرتا ہوں ثنا شہ کی قسمت میری پھر مولا اب ایسے جگاتا ہے قسمت میری پھر مولا اب ایسے جگاتا ہے شبیر تیری مل جائے غلامی کی اب مجھ کو سند مولا مل جائے غلامی کی اب مجھ کو سند مولا اب مجھ کو سند مولا لکھ لکھ کے قصیدے یہ منبر پہ سناتا ہے لکھ لکھ کے قصیدے یہ منبر پہ سناتا ہے شبیر تیری جس دل سے لگایا ہے مولا کا علم گھر پر جس دل سے لگایا ہے مولا کا علم گھر پر مولا کا علم گھر پر اس دل سے شہر والا ہر غم سے بچاتا ہے اس دل سے شہر والا ہر غم سے بچاتا ہے شبیر تیری حسرت ہے بہت دل میں روزے کی زیارت کی حسرت ہے بہت دل میں روزے کی زیارت کی روزے کی زیارت کی اب دیکھنا ہے آقا کب ہم کو بلاتا ہے اب دیکھنا ہے آقا کب ہم کو بلاتا ہے شبیر تیری کیا بات ہے سجدے کی فضیلت کو پوچھے کوئی سرور سے سجدے کی فضیلت کو پوچھے کوئی سرور سے پوچھے کوئی سرور سے جو دین بچانے میں سر اپنا کٹاتا ہے جو دین بچانے میں سر اپنا کٹاتا ہے شبیر تیری لکھ کر یہ قصیدے کو احساس ہوا مولا لکھ کر یہ قصیدے کو احساس ہوا مولا احساس ہوا مولا زیدی تیری مدحت سے یوں خلد کماتا ہے زیدی تیری مدحت سے یوں خلد کماتا ہے شبیر تیری ایوری ٹائم یہ کام امپروومنٹ امپروو ہو جاتی ہے ماشاء اللہ بہت آپ کے اللہ نہیں جزاک اللہ بہت خوب آج کے ہوسٹ بھی ہیں آپ کی ثواب آپ کو ملے اس کا محفل کا اور اس سے پہلے کہ میں گزارش کروں کامران سے آئیں وہ اپنا منصبت پیش کریں پھر حسن اس کے بعد گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ ہم سب کے مومنین فیملی والوں کے لیے مرحومین کے لیے اور تمام شہداء اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ
تو اب تک تو آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں. انجوائے کر رہے ہیں. اب اصل جو ہارا ہے وہ آخری کے مین اوورز آ رہے ہیں. کھلاڑی مین کھلاڑی ہمارے آنے والے ہیں. تو آپ لوگوں نے اسی جذبے کے ساتھ نہیں بلکہ چار اور لگانے ہیں. آخری جو میچ ویچ کر گئے ہیں کیا، لیکن یہ لاسٹ پلیئر بڑے کام کیے. تو آپ لوگوں نے مل کے انجوائے کرنا ہے، بھلے کم لوگوں نے مزہ آنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا میجر جی کی بہترین آواز کامران مہدی صاحب سے کہ وہ خوبصورت آواز میں منصوبہ پیش کریں. کامران مہدی صاحب آواز بلند صلوات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تعلق تھا جو شہر علم میں اور شہر کے در اچھا مصرع ہے بہت. تعلق تھا جو شہر علم میں اور شہر کے در میں وہی ہے ربط اب شبیر و بات دلار ربط اب شبیر و بات دلاور میں اور کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی. کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی. کیوں میں دریا ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں. ایک مصدر سے اس کے چند بند پیش کروں کہ مجھے پتہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. الماس کی خواہش زبرجد کی طلب ہے. ہر لفظ کو ایک عالم سرمد کی طلب ہے. شہرت کا جنون ہے نہ مجھے قد کی طلب. امداد مددگار محمد کی طلب ہے. مل جائے سکینہ سے جو خیرات قلم کو خود چومنے آ جائیں گی. آیا خود چومنے آ جائیں گی. آیا قلم
جو شیر دلاور ہے یہ ہے اس کا قصیدہ، کربل کا جو جعفر ہے یہ ہے اس کا قصیدہ، جو قوت صفدر ہے یہ ہے اس کا قصیدہ، اور حیدر کا جو ہے حیدر کا جو ہے یہ ہے اس کا قصیدہ، یہ ماہ علی ہاشمی حالوں میں پلا ہے، عباس امامت کے اجالوں میں پلا ہے۔ آیات ہیں زلفوں پہ نچھاور، قرآن سے والنجم کی سب کرنے ہیں آنکھوں پہ نچھاور، والفجر کی لالی ہوئی ہوٹوں پہ نچھاور، والعصر کی طولانی ہے گالوں پہ نچھاور، والشمس کی نقشے کفے پاپے فدا ہے، اور نالین اٹھائے ہوئے جبریل کھڑا ہے، بہت اچھا پڑھو۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو دین وفا ہے، جو کار رسالت ہے وہ تزئین وفا ہے، انکار ولا اصل میں توہین وفا ہے، انکار ولا اصل میں توہین وفا ہے، کہتے ہو شریعت جسے آئین وفا ہے، کہتے ہو شریعت جسے آئین وفا ہے، اور حق جیسے چلا ہے درے کرار کے پیچھے، چلتی ہے وفا ویسے عباس چلے جب تو یہ تکرار تھی پیغام، ہر جست میں براق کی رفتار تھی پیغام، جسموں سے اجل برسر پیکار تھی پیغام، 9 لاکھ کے لشکر میں یہ گفتار کی پیغام، لے کر رخ حیدر کی زیادہ ہے دیکھو، دریا میں مسیری کا خدا
जाता है देखो, खास वजह चाहूंगा कि है रूप तो आँखों से ही कट जाता है दरिया, है रूप के आँखों से ही कट जाता है दरिया। अब्बास जो पलटे तो पलट जाता है दरिया, तलवार निकाले तो सिमट जाता है दरिया, तलवार निकाले तो सिमट जाता है दरिया। और अब्बास के कदमों से लिपट जाता है दरिया, अब्बास के कदमों से लिपट जाता है दरिया, अब्बास के कदमों से लिपट जाता है दरिया। इसरारे शुजाअत की गिरहे खोल रहा है, अब्बास के लहजे में अली सुभान अल्लाह। एक कहर खुदा बंद है अब्बास की तलवार, हर फन में हुनरमंद है अब्बास की तलवार। और चंदन से भी दो चंद है अब्बास की तलवार, चंदन से भी दो चंद है अब्बास की तलवार। नजरों में नजर बंद है अब्बास की तलवार, मक्कल में उड़ाती है जो ये पेशरों को, फैलाते नहीं खौफ से जिब्रील, कि कामत है कुछ ऐसी के हदे कदम नहीं है, कामत है कुछ ऐसी के हदे कदम नहीं है। कामत है कुछ ऐसी के हदे कदम नहीं है। और आँखों की चमक वो के जबरजद में नहीं है, वो हुस्न के जो हुस्न किसी हद में नहीं है, वो हुस्न के जो हुस्न किसी हद में नहीं है। और दुनिया में कहाँ आलम सरमद में नहीं है, दुनिया में कहाँ आलम सरमद में नहीं है। हुस्ने रुखया बयां हो नहीं सकता, हुस्ने रुखया आया हो नहीं सकता। उर्दू में ये कुरान बयां हो नहीं, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बेहतरीन कलाम, वाह वाह वाह।
کیا خوبصورت انداز ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں دعوت قبول کی اور آج کے میں 4 چاند لگا دیا اور آپ نے بالکل اب یہ محفل سیٹ کر دی ہمارے بھائی کے لیے. تو اب ہم بالکل اب تو جیت پکی ہماری ٹیم کی ہے انشاءاللہ آپ ریڈی رہیے گا، آرام سے پڑھیں گے اور تھکے تو نہیں نا آپ لوگ، بس آرام سے مختصر ہوگا لیکن انجوائے کریں گے، ایسے انجوائے سے پڑھنا. بسم اللہ. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے محفل عروج پہ پہنچا یہ رمضان مہینے میں سمجھتا ہوں کہ محفل میں ختم ہو جانا چاہیے. اور جو بچوں نے شروع میں پڑھا، میں پیرنٹس کو کمنٹ کرتا ہوں کہ میں نے بہت سے محفلیں اٹینڈ کی ہیں اور بہت سے بچوں کو سنا ہے میں نے، مگر ان 2 بچوں نے کمال کر دیا. ایک بلند ترین سلام. ٹائم کافی ہو چکا ہے آپ لوگوں کا، بس آرام سے پڑھو. فرائیڈے نائٹ ہے، ہم لوگ اب بڑی بھاگ گئی اور محمد والے محمد صلی اللہ. مولا عباس کی شان میں 4 مصرے. منصب منصب نہیں مانگا کوئی، شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا کوئی، شاہی نہیں مانگی، شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی. منصب نہیں مانگا کبھی، شاہی نہیں مانگی. لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے، لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے، لاؤ گے بھلا دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا کی نہیں مانگی، نہیں مانگا کوئی، شاہی نہیں مانگی. حسین کی شان ایک پرابلم تھا انشاءاللہ. وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے
और आज ज़माने में आने वाले हैं और अभी खुलेगा इमामत का, अभी खुलेगा इमामत का मर्तबा क्या है, अभी खुलेगा इमामत का मर्तबा क्या है। हुसैन को तेरे हुसैन पुष्ट रिसालत है आज 30 शाबान, है आज 30 शाबान, कल चहारुम है आज 30 शाबान, कल चहारुम है। हुसैन आ चुके अब्बास है आज 30 शाबान, कल चहारुम है। हुसैन आ चुके अब्बास आने हैं, हुसैन आ चुके अब्बास वाले हैं। फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इमाम हुसैन की शान में कुछ शेर, इसमें पुराना कलाम है, आपने सुना होगा। एक बुलंद तरीन सलावत कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। मेरे चाचा मुख्तार पूरी का है, शेर पढ़ चुके हैं। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फकत हुसैन मिलेगा, फकत हुसैन मिलेगा, हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक। नमाज को नमाजी नहीं मिला अब तक, करे तो खाक के सजदा हुसैन के जैसा। हुसैन के जैसा कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फजीलतें जो कोई करबला की पूछेगा, फजीलतें जो कोई करबला से पूछेगा, मुझे यकीन है काबा जवाब ये देगा, नहीं किसी का भी रोजा हुसैन के जैसा।
حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا شکست کس کی ہے شکست کس کی ہے میدان فیصلہ کر لے شکست کس کی ہے میدان فیصلہ کر لے دلیل چھوڑ دے آزاد باہرہ کر لے ہے تیرے پاس کو لے حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا شکست کس کی ہے میدان فیصلہ کر لے دلیل چھوڑ دے آجا مظاہرہ کر لے ہے تیرے پاس تو میرا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بزد ہونا نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بزد ہونا قبول کیسے کرے گا لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بزد ہونا نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بزد ہونا قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا
عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد والے محمد جی تو ہو گئی ہماری، ابھی ایکسٹرا ہو رہا ہے، پر محمد والے محمد ماشاء اللہ سپر ہو رہا ابھی کمرہ میں نے سنا ہے مولا عباس کی اس طرح ان کی جنگ میں آمد میں اسی کو تسلیم کرتے ہوئے مولا عباس کی جنگ میں جب لائے تھے انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ایک بلند ترین عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے، بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، مانگا ہے رب سے مالک کونین نے مجھے، بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا۔ اسماء پنجتن کا ساسا ہے میرا نام، اسماء پنجتن کا ساسا ہے میرا نام، الفاظ ہے طواف میں کعبہ ہے میرا نام، اسرار والرموز کی دنیا ہے میرا نام، خود مصطفیٰ کی بیٹی نے رکھا ہے میرا نام، بھیجا نہیں ہے ہر کوئی میرے نام میں، سمٹی ہوئی ہے نادے علی میرے نام میں، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، توحید کو ہے ناز خدائے وفا میں، مشکل کشا کا نام مشکل کشا میں، برسوں جبین شیر خدا میں رہا ہوں میں، دہرایا جب علی کو خدا نے بنا ہوں میں، دہرایا جب علی کو خدا نے بنا ہوں میں، خلقت میں میری دخل نہیں موتین کو، توبہ ہوں میں بطول کا عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، عباس نام ہے میرا، عباس نام ہے، تلوار میری جائے گی رن میں جدھر جدھر، بارش وہاں پہ ہوگی سروں کی سر، اشعر کے پاؤں پیسیں گے تم کو کرل کرل، دیکھے گی موت خود یہ نظارے ٹکر ٹکر، سن سن کی
मौत ऐसी समात पे छाएगी, धड़ धड़ गिरेंगे धड़ न सदा तुमको आएगी। अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। आलम था तेरा सान में सा जलाल का, सिद्दीन में बदल दिया नक्शा जिलाल का। अब तो शबाब आया है मेरे कमाल का, अब्बास आज हो गया 32 साल का। सुन लो कज़ा के घाट उतारूंगा मैं तुम्हें, घेरा है तुमने घेर के मारा। अब्बास नाम है मेरा, अब्बास मेरा, अब्बास नाम है। मशहूर है ये बात खुदा की खुदाई में, माहिर है मेरी तेग सफों की सफाई में। तुम क्या मैं तो जहान डूबो तुम तराई में, दस्ते खुदा का दौर है मेरी कलाई में। चाहो तू बैठे बैठे मैं अशरफ की सीट पर ठहरा के आसमां को उलट दूंगा। अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। ऐसे करूंगा वार संभल लेना दूंगा मैं, कह लूंगी तुमको आज बदल देना। तलवार क्या ज़बान भी चलने दूंगा मैं, नजरों के दायरे से निकलने ना दूंगा मैं। मेरी है कायनात कहाँ बच के जाओगे, सुन लो जहाँ छुपोगे वहाँ मुझको पाओगे। अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास पहले खुदा की बोलती तस्वीर मेरी तेरी, रूहों पे मौत करती है तहरीर मेरी देवों में मिसले आया तकहीर मेरी तेरी। तूफान नूह ख्वाब है ताबीर मेरी तेरी, इस्मत की पहरेदार है तकहीर की कसम, ये छोटी जुल्फ़कार है सबीर की कसम। अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है। तुमको घुमंड फौज पे कसरत पे है गुरूर, इन बाजुओं के जोर का तुमको नहीं शऊर। पल में निकाल दूंगा मैं जहनों का हर फतूर, दोज़ख का नाम आज से होगा यजीद, दोज़ख का नाम आज से होगा यजीद पूर। हम कह के यारी जो अभी ये उठाएंगे, मुझे तुम्हारे जेर कफन भर जाएंगे। अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है मेरा, अब्बास नाम है, अब्बास नाम है, दुनिया न समझी मीर
تکلم یہ فلسفہ دنیا نہ سمجھی میر تکلم یہ فلسفہ پرچم ہے سرخ گنبدِ میں بدور کا یعنی رکی نہیں ہے ابھی جنگ کربلا یعنی رکی نہیں ہے ابھی جنگ کربلا اور آ رہی ہے روزہ عباس سے صدا اور آ رہی ہے روزہ عباس سے صدا روکے گا تب نہ مجھ کو نواسا رسول کا مہدی کے ساتھ لوں گا میں بدلا رسول کا بہت ہی خوبصورت کمپلیٹ ہو گئی. ایک کوئک اناؤنسمنٹ سے پہلے اٹھنے سے پہلے کہ دیکھیے مارچ 4 کو ہمارے پاس جشن امام زمانہ کا ہے. مارچ 4 ایک سیکنڈ مارچ 5 کو تو الگ سینٹر میں ہو رہے ہیں. مارچ 4 کو ہمارے پاس ہے سوری مارچ 5 کو ہمارے پاس ہے سنڈے کو اور دوپہر میں جشن ہے. اور انشاءاللہ ہماری خواہش یہی ہے کہ کامران بھائی اور ایسے میں دوبارہ آ جائے تاکہ محفوظ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ابھی سے بک کر لیتے ہیں ان کو. تو مارچ 5 سنڈے انشاءاللہ دوپہر میں ہوگا. کلیش اس لیے نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں کنفرم کر لوں گا ان سے. انشاءاللہ احترام کرتے ہیں جشن کا. تو آپ سب آئیے گا حضرات جشن میں. اور میں گزارش کروں گا اگر ہمدہ مفتیاں ہیں تو زیارت پڑھیں اور دعائیں امام زمانہ پڑھ کے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام عليكم السلام عليكم يا أمير المؤمنين السلام عليكم يا فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين السلام عليكم يا بشر المصطفى السلام عليكم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله أكبر مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن المظاهر وهر شهيد يا أبي. السلام عليكم يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عامة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجاء وسهل الله تعالى فرجاء وجعلنا من أنصارك وعوانك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسمعوا وتمتعوا فيها نبينا برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب جاں پنجت علیہ پاک خطا اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کا عطا کر علی اصغر کا تبسم. بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملائے والولائے اور محمد
ہر ایک جوان کو علی اکبر کا ذکر دے، ماؤں کو سکا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ جو چادر زینب تزار مولا محفوظ ہے خواتین کے پردے، جو دین کے کام آئے ولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو کر دے۔ مختصر رال جواہر کے بارش مخروض کا ہر خرچ عطا غیب سے کر دے۔ ہم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، ہم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔